باللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یہ دیکھیے، جو ہم ہر سیشن کی ابتدا بھی اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کی یہ دعا آپ نے مختلف اساتذہ سے، مختلف علماء سے یا ہم جیسے دین کے طالب علموں سے آپ نے اس دعا کو سنا ہوگا، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جیسے کل کے سیشن کا آغاز ہم نے ایک بڑی پیاری دعا کے ساتھ کیا تھا، تو آج کے سیشن کا آغاز بھی ہم ایک بڑی پیاری دعا کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے کس دعا کے ساتھ سیشن کا آغاز کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر فجر کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور آج کی دعا ہے جس کے اندر بھی تین چیزوں کا ہی سوال ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ میرے سینے کو کھول دے، شرع صدر، یعنی کہ یہ علم و حکمت کے لیے میرا سینہ کھل جائے، اللہ کی راہ میں ہر تکلیف پر میں صبر و استقامت کر سکوں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے، اے اللہ ہر طرح کی دوری کو تو، ہر طرح کی مشکل کو میرے سے دور کر دے، مصیبت کو دور کر دے۔ اور تیسری دعا ہم مانگتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یہ تیرے بندے میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، یفقہوا قولی۔ تو بڑی ہی پیاری دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے، اس دعا کو مانگا کیجئے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ جو دین کے طالب علم خاص کر دوسروں تک دین پہنچانے کا، انہیں نصیحت کرنے کا، دوسروں کی اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ دعا پڑھنا بہت لازمی ہے، کیونکہ اس سے شرع صدر بھی ہوتا ہے، معاملات آسان بھی ہوتے ہیں، زبان کی گرہیں بھی کھلتی ہیں، اللہ کے بندے آپ کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری خوبصورت آیت کریمہ ہے ہمارے سیشن کے شروع میں، وہ آیت کریمہ ہے اللہ رب العزت کا یہ فرمان سورۃ الانبیاء میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر دو طرح سے ہے۔ نمبر ایک کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جہانوں پر رحم کرتے ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی ایمان لائے گا، یہ ایمان لانا اس کے لیے باعث رحمت بن جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگلی آیات میں توحید کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان لانے کا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا ذکر ہے، اور کفار بھی پچھلی اقوام کی طرح ان عذابوں سے محفوظ رہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ اتنی تکالیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تو ایک دم اللہ کی پکڑ ان پر کیوں نہیں آئی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراسر رحمت بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ نے سورۃ توبہ میں بھی ارشاد فرمایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار پر بھی نرمی کرنے والے تھے، ان پر بھی رحم کرنے والے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہیں آپ اپنے آپ کو ہی ضائع نہ کر بیٹھیں، آپ اتنا غم کھاتے ہیں کہ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت تھی۔ اور یہاں پر دیکھیے بعض یہ کہتے ہیں جی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں ہم نے بھیجا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے رحمت۔ حالانکہ عالمین دو جہان نہیں ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین جمع ہے، تثنیہ نہیں ہے جو آپ دو جہاں ترجمہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت تھے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے کل کے ہمارے پہلے دن میں ہم نے 25 موضوعات کو مکمل کیا تھا۔ آج اللہ ہمیں توفیق عطا کرے تو انشاءاللہ ہم موضوع نمبر 26 سے لے کر
اور موضوع نمبر 50 تک 25 موضوعات اللہ کی توفیق سے پڑھنے جا رہے ہیں. اور دیکھیں آج کے ہمارے موضوع شروع ہو جائیں گے. وحی چونکہ نازل ہوئی تھی تو وحی کی تعریف کے ساتھ، پھر مکی زندگی کے مختلف مراحل کے ساتھ، غیر اعلانیہ دعوت ہے، اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں، اور باقی ساری چیزیں ہیں. اور ہم مکمل کریں گے، مکمل آج انشاءاللہ مکی دور کو ہم نے پڑھنا ہے، اور ہم پہنچیں گے 13 سن نبوت تک. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تک ہجرت کے جو اسباب بھی تھے نا وہ بھی آج ہم پڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اور ہجرت سے پھر اللہ کی توفیق سے ہم کل شروع کریں گے. تو چلیے جی چلتے ہیں موضوع نمبر 26 کی طرف، وحی کی تعریف. کل ہم نے پڑھا جبریل امین وحی لے کر آگے، ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا بھی دیا، خوشخبری بھی دے دی کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے، یہ آپ کے پاس آئے ہیں. تو وحی کس کو کہتے ہیں؟ اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ اپنے انبیاء کی طرف نازل کرتا ہے. وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک وحی کی وہ قسم جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں وحی مطلوب، اور دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وحی مطلوب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور وحی غیر مطلوب کون سی ہے؟ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رسالت سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے نا تو وہ بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے. حتیٰ کہ زبان سے لفظ نکلنا تو دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عمل کرتا دیکھ کر یا کچھ کہتا دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں نا تو وہ خاموشی بھی ہمارے لیے وحی کا درجہ رکھتی ہے. اللہ اکبر. میں نے کل کہا نا کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جاتی یا نہیں کی جا سکتی جیسی کہ مسلمانوں کی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. وحی غیر مطلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. کیسی محبت ہے، اللہ اکبر. ایک مرتبہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو قرات الحمدللہ رب العالمین قرات کرنے کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ سوال نہ کریں بلکہ پوچھا. الفاظ دیکھیے، کہنے لگے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. ارأیت سکوتک بین التکبیرۃ والقراءۃ، یہ جو آپ تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان خاموش رہتے ہیں، میرے ماں باپ قربان جائیں ہمیں بھی بتلائیے کیا پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعا میں پڑھتا ہوں نماز کی ابتدا میں. تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ کی کمال درجے کی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی ہیں تو پوچھا میرے ماں باپ قربان کیا پڑھتے ہیں ذرا بتلا دیجئے ہم بھی وہ پڑھا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، معنی مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ کا دین ہے، اللہ کی وحی ہے. لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جا سکتی. جیسے قرآن کی تلاوت ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی ہیں، ایسے حدیث کی تلاوت پر اجر و یا ان کے پڑھنے پر اجر و ثواب نہیں ہے. مطلب حرف کے بدلے میں نیکیاں نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عمل کرنے کی جو ثواب ہے وہ یقیناً ملتا ہے. آپ دیکھیں امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے زاد المعاد. زاد المعاد یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کو لازمی پڑھیں. انگلش اردو ہر زبان میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گی. امام ابن قیم نے حج کی طرف سفر کرنا شروع کیا تو جب حج کے لیے نکلے تو یہ کتاب لکھنا شروع کی. سیرت کے اندر جب واپس پلٹے تو یہ کتاب مکمل ہو چکی تھی. ماشاءاللہ. زین بھائی سوری، زین بھائی کائنڈلی شیئر دی اسکرین. بارک اللہ فیکم. جی
تو امام ابن قیم نے اپنی اس کتاب کے اندر جو تحقیق نقل کی ہے وحی کے حوالے سے وہ ذرا سن لیجئے. امام ابن قیم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو وحی ہوتی ہے نا اس کی مختلف صورتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تو اس کی مختلف صورتیں ہوا کرتی تھی. ایک وحی کی صورت وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچے خواب آتے یہ بھی ظاہر بات ہے وحی کہلاتے تھے. ایک وحی کی صورت یہ ہے کہ فرشتہ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ روح القدس یعنی جبریل امین نے میرے دل کے اندر کوئی بات ڈال دی. تیسرا یہ تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کہی ہوئی بات کو یاد کر لیتے. اور بعض صحابہ کرام بھی اس صورت کے اندر جبریل امین کو دیکھا کرتے تھے. تو چلے دیکھتے ہیں آپ کا کتنا مطالعہ سیرت کے بارے میں. پہلے 3 لوگوں کا نام لیا جائے گا. بتائیے جب جبریل امین کسی انسانی شکل میں آتے تو کس صحابی کی شکل میں آتے یا کس صحابی سے ان کی بہت مشابہت ہوا کرتی تھی؟ اچھا جی، وحی کی اگلی صورت یہ ہے کہ لوہے کی موٹی زنجیری کو چٹان پر رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے نا ویسی آواز پیدا ہوتی جب فرشتے آپ سے آ کر جبریل امین آپ سے آ کر ملتی اور آپ کو اللہ کا پیغام دیتے. یہ سب سے سخت صورت ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی کے موسم میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسینے کے ساتھ شرابور ہو جایا کرتے تھے. اگر کبھی اٹھنے پر بیٹھے ہیں اور وحی کی یہ صورت اس صورت کے ذریعے وحی کا نزول شروع ہو گیا تو اونٹنی جو ہے وہ اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اس کا پیٹ زمین کے ساتھ لگ جایا کرتا تھا. 5ویں وحی کی صورت یہ ہے کہ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتے اور وہ اللہ کا پیغام سناتے. ایسے 2 مرتبہ ہوا تھا. 6ٹھی صورت یہ ہے کہ حجاب میں رہ کر براہ راست اللہ رب العزت سے گفتگو ہوئی اور ایسا معراج کے واقعے میں ہوا تھا. ماشاءاللہ جی 42 لوگوں نے چیٹ میں حصہ لیا. درست جواب دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اقرا ثانی ہے آپ کا جواب درست ہے. ثنا بلی ہے آپ کا جواب درست ہے اور علی ہیں آپ کا جواب درست ہے. اس کے علاوہ 50 کے قریب لوگوں نے 50 سے زیادہ ہو گئے ماشاءاللہ جنہوں نے چیٹ میں حصہ لیا، جن میں سے پہلے 3 لوگوں کے میں نے نام لیے. حضرت دحیہ کلبی تھے جن کی شکل میں یا جن سے مشابہت کے ساتھ ہوا کرتے تھے جبریل امین جب وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ جو وحی کا سلسلہ تھا، مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے اور آگے چل کر یہ موضوع آئے گا انشاءاللہ ہمارے پرسوں کے سیشن میں. ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے. ختم نبوت کا یہ مطلب ہی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی نا آپ کے بعد ان کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. آپ کے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام شدید پریشان تھے. ایک پریشانی تو یہ تھی کہ آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے کریں تھے، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ آج کے بعد جبریل امین کس پر وحی کو لے کر آئیں گے. اللہ اکبر. جبریل امین کس پر وحی کو لائیں گے، یہ بھی انہیں پریشانی تھی. تو یاد رکھیے گا کیا سوال لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ آیا یا مجھے غیب سے کوئی آواز سنائی دی یا کوئی یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے کلام کیا تو نعوذ باللہ کیا وہ سچا ہے؟ نہیں. نہ صرف وہ انسان جھوٹا ہے بلکہ وہ نبوت کا دروازہ جو بند ہو چکا ہے نا اس پر نقب لگانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا. آخری نبی دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے. آخری کتاب نازل ہو چکی. اب قیامت تک جبریل امین وحی لے کر نہیں آئیں گے. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو چکے. مکی دور شروع ہو چکا.
ایسے ہی ہے جی، مکی دور شروع ہو چکا. تو آئیے ذرا مکی زندگی کے مختلف مراحل کو پڑھ لیتے ہیں. اچھا، اگر دعوتی اعتبار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مختلف لوگوں کو، اگر ہم دعوتی اعتبار سے مکی دور کو تقسیم کرنا چاہیں نا تو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نبوت کے پہلے سال سے لے کر تیسرے سال تک یہ غیر اعلانیہ دعوت کا عرصہ تھا. مطلب اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت نہیں دی. نبوت کے 4تھے سال سے 7ویں سال تک اعلانیہ دعوت کا عرصہ تھا. بیچ میں 3-4 سالوں کو چھوڑ دیجئے. نبوت کے 10ویں سال سے لے کر 13ویں سال تک یہ تھا مکہ سے باہر نکل کر مختلف قبائل کو دین اسلام کی دعوت. یہ دعوتی اعتبار سے تقسیم ہے، مطلب دین اسلام کی دعوت پہنچانے کے اعتبار سے. دوسری تقسیم ہے عمومی طور پر. اس طرح ہم 4 مرحلوں میں مکی دور کو تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے 3 سال غیر اعلانیہ دعوت کے، اگلے 3 یا 4 سال اعلانیہ دعوت کے، کھل کر دین اسلام کی دعوت دی. آگے ہم تفصیل پڑھیں گے ان مراحل کی. سن 7 نبوت سے لے کر 9 نبوت تک کا عرصہ ہے شعب ابی طالب کے اندر محصور ہونے کا، اور سن 10 نبوت سے لے کر 13 نبوت بلکہ 14ویں نبوت کے پہلے دوسرے مہینے تک کا عرصہ ہے مکہ سے باہر مختلف قبائل کو دین اسلام کی دعوت کا. سمجھ گئے نا آپ لوگ مکی زندگی کے مختلف مراحل؟ کیونکہ آگے ہم نے انہی مراحل کو پڑھنا ہے. ابتدا کریں گے غیر اعلانیہ دعوت سے، پھر اعلانیہ دعوت، پھر شعب ابی طالب کے اندر جو بند ہو گئے تھے محصور، اس کی دعوت، اس کے اندر کیا کیا حالات پیش آئے، بائیکاٹ کیا گیا، وہ ختم کیسے ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے مختلف قبائل کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے. آج ہم یہی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. آپ دیکھیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو چکے. ورقہ بن نوفل نے کہہ دیا کاش کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں آپ کی ہر ممکن مدد کرتا، نصرا مؤزرا، پوری مدد کرتا آپ کو کفار سے بچانے کے لیے. اب جب یہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ہی دن جو لوگ ایمان لے کر آئے، سنیے وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر کیا جاتا ہے، بیٹیاں کا نہیں، حالانکہ بیٹیاں بھی ایمان لے آئی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے دن ایمان لانے والے. آپ کے علم ہے کہ مکہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں ان کی بھی بہت قدر و منزلت تھی، بلکہ ایک حدیث کے مطابق جیسی صفات کے حامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ویسی صفات کے حامل حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے. یہ بھی ہمیشہ صلہ رحمی کرتے، مہمان نوازی کرتے، حق کا ساتھ دیتے، مظلوموں کی مدد کرتے، مجبوروں کی مدد کرتے، نرم دل تھے حضرت ابو بکر صدیق. اسلام لانے سے قبل بھی آپ تجارت کے ساتھ مشغول رہتے. آپ جب حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے آئے تو صرف اپنے ایمان پر نہیں رکے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غیر اعلانیہ دعوت کا مرحلہ ہے. یہاں پر ایک بات کو سن لیجئے کہ بعض کتابوں کے اندر یا بعض سیرت نگار اس مرحلے کو کہتے ہیں خفیہ دعوت کا مرحلہ، لیکن واللہ عالم کچھ علماء اس لفظ پر انکار کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ خفیہ جو دعوت ہوتی ہے نا، یہ مطلب یہ لفظ ہماری اردو کے اندر کوئی مطلب اچھا معنی مفہوم کے اندر استعمال نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر
آپ نے ایک خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں تو خفیہ دعوت کے علاوہ آپ استعمال کر لیجئے غیر اعلانیہ دعوت. سمجھائی نا آپ کو؟ غیر اعلانیہ دعوت مطلب وہ دعوت ایسی تھی جو دین اسلام کی دعوت تو تھی لیکن اعلانیہ نہیں تھی. اعلانیہ دعوت آگے آ رہی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اپنی قوم، اپنے قبیلے اور مکہ کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا. تو یہ جو عرصہ تھا نا شروع کا غیر اعلانیہ دعوت کا، اس میں 40 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. 29 نمبر موضوع کی طرف چلتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی ہمیں ایسی روایت نہیں ملتی کہ غیر اعلانیہ دعوت کے مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا 40 کے قریب جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر کوئی ظلم کیا جاتا ہو. کوئی ان پر مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم نہیں کیا جاتا تھا. وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے گزرے تھے جو دین ابراہیمی یعنی کہ ایک اللہ کی توحید پر قائم تھے، شرک کو ناپسند کرتے تھے، دیگر جو اس وقت معاشرتی برائیاں تھیں ان کو شدید ناپسند کرتے تھے. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کو ناپسند کرتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کے پاس نہ گئے، نہ کوئی نظر و نیاز، نہ ان کے سامنے جھکے، کسی قبر پر نہ جاتے، کسی آستانے پر نہیں گئے تھے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بھی. تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ یہ ہمارے جو بھتیجے ہیں، ہمارے بھائی عبداللہ کے بیٹے جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ جو پہلے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں نا جو برائیوں کو اور شرک کو ناپسند کرتے تھے، تو شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے طریقہ کار پر عمل کیے ہوئے ہیں. ان لوگوں میں ایک امیہ بن ابی سلط گزرے ہیں، ایک قس بن ساعدہ گزرے ہیں، ایک زید بن عمر بن نفیل گزرے ہیں. یہ سب لوگ توحید پر تھے، غیر اللہ کو نہ پکارتے، شرک نہ کیا کرتے تھے. اس لیے مشرکین مکہ نے کسی کو تنگ نہیں کیا. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ لوگ بھی کوئی اسی طرح وہ جو ہمارے آباء و اجداد میں یہ گزر چکے ہیں نا امیہ، قس یا زید، تو یہ لوگ بھی شاید انہی کے نقش قدم پر ہیں. ٹھیک ہے. سوال ہوا کہ ورقہ بھی نوفل ایمان لا چکے تھے جن کا ابھی ذکر ہونا امام ابن قیم رحمہ اللہ. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ ورقہ بھی نوفل نے جب یہ کہا تھا نا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، یہ در حقیقت ان کا ایمان لانا ہی تھا. واللہ عالم. اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں ورقہ بھی نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیے وحی کا نزول شروع ہو گیا. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ بولے جی مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ ظاہر بات ہے جو اکثر لوگ جواب دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں. جی یہ جواب نہیں. ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا جوابات درست آ رہے ہیں. میں آپ سب کے جوابات دیکھ رہا ہوں. پہلے 3 لوگوں کے نام لیتے ہیں تاکہ باقی سب کی بھی حوصلہ افزائی رہی اور آپ ایکٹیو رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی تیزی سے جوابات آ رہے ہیں کہ میں واپس اوپر بھی نہیں جا پا رہا. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ 450 سے زیادہ 450 سے زیادہ لوگ اس وقت زوم پر موجود ہیں تو ماشاءاللہ ایک سوال ہوتا ہے اور اتنی جلدی جوابات آتے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں پہلے 3 لوگوں تک میں نہیں پہنچ پا رہا. بہرحال 100 سے زیادہ لوگ میسج کر چکے ہیں چیٹ کے اندر. تو جنہوں نے یہ جواب دیا نا کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدنی، ان کا جواب درست ہے. یہی معیار ہے کہ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی قرآن مجید کا وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا یا وہ صورتیں وہ مکی کہلاتی ہیں اور جو بعد میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. معیار مکہ مدینہ نہیں ہے، معیار ہجرت ہے. اب اگر ہم ان کے مضامین کی طرف آنا چاہیں تو یاد رکھیے گا مکی صورتوں کے اندر توحید کا اس بات ہوتا ہے، شرک کی نفی ہوتی ہے، ایمانیات پر بات ہوتی ہے، دین اسلام کی دعوت ہوتی ہے، البعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، عقیدہ آخرت ہوتا ہے، قیامت کے احوال بیان ہوتے ہیں، مختلف عقائد کو بیان کیا جاتا ہے. جبکہ مدنی صورتوں کے اندر
احکام و مسائل ہوتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، نکاح طلاق ہے، زکوٰۃ ہے، سود ہے، لین دین ہے، تجارت کے معاملات، یہ سب شامل ہے۔ اور ماشاءاللہ میں آپ کو آج مکی مدنی صورتوں کے درمیان ایک اور فرق بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی مدنی زندگی ہے، دیکھیں ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے نا کہ مکی زمانہ ہے 13 سال اور مدنی زمانہ ہے 10 سال، کل 23 سال نبوت کا عرصہ۔ اب جتنے احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، وراثت، لین دین، قرض، جتنے احکامات ہیں سارے کے سارے مدنی دور 10 سالوں میں نازل ہوئے، لیکن قرآن کا اکثر حصہ مکی دور میں نازل ہوا، اور زمانے کے اعتبار سے بھی جو اکثر حصہ 13 سال وہ مکی دور ہے۔ 10 سال کم عرصہ ہے لیکن اس کے اندر احکامات زیادہ ہیں۔ تو پھر مکی دور میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے کہا در حقیقت مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افراد کو تیار کر رہے تھے، افراد پر محنت کر رہے تھے۔ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت مختلف افراد پر تھی، اور مدنی دور کے اندر ان افراد کو دین اسلام کی اور احکامات کی اور ایک اسلامک سٹیٹ کی جو بنیادیں ہوتی ہیں نا، ان کو وہ سکھائی جا رہی تھی۔ موضوع نمبر 31 کی طرف چلتے ہیں۔ غیر اعلانیہ مرحلے کے بارے میں آپ نے 2-3 موضوعات کو دیکھا۔ اب شروع ہوتا ہے اعلانیہ دعوت کا مرحلہ، کھلے عام دعوت۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، متنبہ کیجیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کرے اس کے لیے نرمی سے پیش آئیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس غالب رحم کرنے والے ذات پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے۔ اور آپ کے علم میں سورۃ شعراء کی یہ آیات بھی نازل ہوئیں۔ کیا حکمت ہو سکتی ہے اس موقع پر جب اعلانیہ دعوت کا مرحلہ آ رہا ہے نا، کھلے عام دعوت کا مرحلہ، تو اسی موقع پر سورۃ شعراء، یاد رکھیے گا سورۃ شعراء کے اندر کثرت کے ساتھ انبیاء رسول کا تذکرہ ہے، ان پر آنے والی آزمائشوں کا تذکرہ ہے، قوم کے لوگوں نے ان سے جو برا سلوک کیا ان کا تذکرہ ہے۔ تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اس مرحلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اب جب جس مرحلے کے اندر آپ داخل ہونے والے ہیں نا، ہیں جی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، آپ غیر اللہ کے سامنے 1000 مرتبہ جھکنے سے بچ جائیں گے، ایک اللہ کے سامنے جھکنا۔ لیکن لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کیا مسلمان ہونا آسان بات ہے؟ اسلام کا حق ادا کرنا نہیں، باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ سورۃ شعراء کے اندر یہ سارے مضامین تفصیل سے بیان ہوتے ہیں۔ دیکھیے ان انبیاء رسول پر کتنی آزمائشیں آئیں، اہل ایمان پر کتنی آزمائشیں آئیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی آزمائشوں کا دور شروع ہونے والا ہے، اور اے مکہ کے مسلمانوں، آپ پر بھی آزمائشوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا، وہ جو ہم شروع سے اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں نا، کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ کو کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل بھی پہاڑ کو کہتے ہیں، جبل صفا پر چڑھ گئے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آواز لگائی؟ یا صباحا، یا صباحا۔ تفصیلی واقعہ، ساری قریش کے لوگ، اچھا اس آواز کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب کسی بندے نے کسی خاص معاملے کے لیے اپنی قوم قبیلے کو جمع کرنا ہوتا نا، تو وہ یہ آوازیں لگایا کرتا۔ سارے لوگ جب جمع ہو گئے کوئی ضروری بات ہے، اور ظاہر بات ہے جب بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ضروری بات ہوگی۔ کہا اگر میں کہوں
پہاڑی کے پیچھے سے لشکر حملہ کرے گے تو کیا میری بات مانو گے؟ کہنے لگے ہاں مانیں گے، کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا، آپ کو جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر میں ہی جس کو اتنا سچا مانتے ہو نا، میں ہی تمہیں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ سب سے پہلے کس نے مخالفت کی؟ آپ کے سگے چچا ابو لہب نے مخالفت کی اور کہنے لگے تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک ہو جائیں، کیا یہ بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے وحی نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب، اور پھر اس صورت یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے اونچی آواز میں کھول کر بیان کیجئے، فاصدع واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے۔ تو اس آیت کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی موقع پر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ ساری آیات اسی موقع کی ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ اب وہ باتیں سچ ہونے والی ہیں جن کی پیشن گوئی ورقہ بن نوفل کر چکے تھے۔ تو موضوع نمبر 33 ہے، اس کے ساتھ ہی آزمائشوں کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دو طرح کی آزمائشیں، اذیتیں دی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو۔ نمبر ایک، جسمانی اذیتیں۔ پہلی کون سی تکلیفیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئیں؟ وہ جسمانی اذیتیں۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے پہلی بار اسلام کی دعوت دی تو اسی دن آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا۔ ایک مرتبہ 7 مشرکین کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سخت تکلیف پہنچائی۔ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لی اور لا کر آپ کے اوپر پھینک دی اور ہنس ہنس کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دے دی، ان 7 مشرکین کے سرداروں کو بددعا دی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ یہ قریش کے سردار تیرے ذمے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ سارے کے سارے سردار جو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں شریکی سے، سب کے سب بدر کے کنویں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کو اللہ نے قبول کیا۔ اللہ نے ان مشرکین کے سرداروں کو بھی ویسی ہی اذیت دی۔ ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب الگ چچا تھے اور ابو طالب الگ چچا تھے۔ ابو طالب نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، وہ تو آپ کا ساتھ دینے والے تھے جن کا تذکرہ کل بھی گزرا۔ یہ ابو لہب ہیں جو شدید تکلیف دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازاروں میں جاتے دین اسلام کی دعوت دینے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس شرک کو چھوڑ دو۔ پیچھے پیچھے ابو لہب ہوتا، کہتا یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی بات نہ ماننا، نعوذ باللہ یہ مجنون ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی بیوی تھی ام جمیل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی، جس کا تذکرہ اس سورت کے اندر بھی ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ صرف یہ جہنم میں جانے والا نہیں، ساتھ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جانے والی ہے۔ آل یاسر کو تکالیف پہنچائی جاتی ہیں۔ آل یاسر، ان کی زوجہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ابو جہل نے ان پر اتنا ظلم کیا کہ یہ شہید ہو جاتی ہیں، اور اسلام کی پہلی شہیدہ ایک خاتون حضرت سمیہ کہلائی۔
یاسر بھی بنو مخزوم کے ظلم سے فوت ہو جاتے ہیں. اور یہ دونوں کون تھے؟ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. ان کو تکالیف دی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتے صبرن آل یاسر، اے یاسر کے اہل و عیال صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، بے شک تمہارا وعدہ جنت ہے. اللہ تم سے جنت کا وعدہ کرتے، بس تم صبر کرو، ڈٹے رہو. اللہ اکبر. اور یہ خوش ہو جایا کرتے، تکلیفیں انہیں بھول جاتی جب یہ جنت کو سنا کرتے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا کی طرف سے تکالیف دی جاتی. حضرت بلال، حضرت خباب بن ارت، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا. دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی جاتی، ہرٹ کیا جاتا، اس میں ذہنی، فزیکلی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی جاتی. وہ کیا تکالیف تھیں؟ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے گھر میں آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے، ظالم نے کیا کیا؟ اپنی ان دونوں بہو کو، اپنے بیٹوں کو کہہ کر ان دونوں کو طلاق دلوا دی. تو بیٹیوں کے باپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کس قدر بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جب بیٹی کا گھر اجڑ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف بھی دیکھنی پڑی، لیکن صبر و استقامت، ڈٹے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کی صاحبزادیاں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا تو ابو لہب نے اتنی خوشی منائی کہ کہنے لگا، وہ اور مکہ کے باقی سردار کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں سورۃ کوثر میں تذکرہ ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، آپ نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمن، آپ کی مخالفت کرنے والے یہ لوگ ہیں ابتر. ابتر کہتے ہیں اصل میں وہ شخص جس کی اولاد نہ ہو، یا اس کی اولاد کے اندر بیٹے نہ ہوں. تو زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کے بیٹے نہ ہوئے اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، اس کو کہتے تھے ابتر. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے چلو جی اب ہمیں مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو آنے والے وقتوں میں اس کا مطلب ہے کوئی آپ کا جانشین بھی نہیں ہوگا، آپ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، تو آپ کا نام ایسے ہی مٹ جائے گا. اللہ اکبر. غور کیجئے نا، آج یہ بات کہنے والوں کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں کی اور آپ پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں نہیں، بلینز کے اندر ہے. ارب سے زیادہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز کی، ان کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد ہے. یہ مطلب ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں، آپ کے دشمن ہیں جن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ کو ایک اور ذہنی اذیت یہ دی گئی کہ آپ کو طرح طرح کے القابات سے پکارا جاتا، برے القابات سے. سورۃ صافات کے اندر ذکر ہے کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر پاگل مجنون کے کہنے پر، نعوذ باللہ. سورۃ دخان کے اندر کہ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ، پھر وہ سب پھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، منہ موڑ کے چلے گئے. وَقَالُوا، اور کہنے لگے مُعَلَّمٌ مجنون، نعوذ باللہ اس پاگل کو تو سکھایا گئی ہیں یہ ساری باتیں. سورۃ صاد کے اندر وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ڈرانے والے آ گئے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کافروں نے کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہیں اور کذاب، جھوٹے ہیں. کتنے القابات، شاعر، مجنون، معلم، ساحر،
کذاب، ایک جگہ پر مسحور، یہ القابات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا۔ میرے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے میں جس جگہ جاب کرتا ہوں اس جگہ کے لوگوں کو میں نماز کی اور نیکی کا کام کرنے کی دعوت دیتا تھا، رشوت چھوڑنے کی تلقین کرتا تھا، تو وہ سب مجھے چھیڑنا شروع ہو گئے۔ کیا کہہ کر چھیڑنا شروع ہو گئے؟ وہ مجھے مولوی مولوی کہتے ہیں، حقارت سے۔ میں نے انہیں یہ والی آیات سنائی، اللہ کے بندے آپ کو مولوی کہا جا رہا ہے دین اسلام کی دعوت یا حق بات صحیح بات کرنے کی وجہ سے، پہلے یہ بتاؤ جس نبی پر ایمان رکھتے ہو اس نبی کو کیا کیا کہا گیا؟ کیا تمہیں اگر یہ کہا جائے تو تم برداشت کرو؟ ایک منٹ کے اندر یا تم اپنے آپ کو کچھ کر بیٹھو یا کہنے والوں کو کچھ کر بیٹھو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کسی کو دنیا کی تکلیفیں تنگ کرتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو دیکھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی آزمائشوں کو دیکھ لے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء، اشد البلاء الانبیاء، آزمائشوں میں جو سب سے زیادہ شدید آزمائشیں جن پر آتی ہیں نا وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے نا اس پر آزمائشیں بھی ویسے ہی آتی ہیں۔ تو چلیے جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے الحمدللہ 33 موضوعات کو مکمل کیا۔ یہاں پر ہم کچھ سیکنڈز کی بریک لیتے ہیں، اور اس بریک کے اندر آپ لوگوں کے سامنے ایک پول ہماری ٹیم کی طرف سے لانچ کیا جائے گا۔ آپ سب اس پول کے اندر حصہ لیجئے۔ بارک اللہ فیکم، اور دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم، اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا جی، بارک اللہ فیکم و احسن اللہ علیکم۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا جو پول آپ کے سامنے ٹیم کی طرف سے لانچ کیا گیا، تو اس پول کے مطابق آپ میں سے ماشاءاللہ 263 ایسے لوگ ہیں جو اکیلے ہماری کلاس میں شریک ہیں، 39 ایسی آئی ڈیز ہیں جو دو لوگ ہماری کلاس میں شریک ہیں، 8 ایسی آئی ڈیز ہیں جو 3 لوگ ہماری کلاس میں شریک ہیں، 6 ایسی آئی ڈیز ہیں کہ جو 4 لوگ ہماری کلاس میں شریک ہیں، اور ماشاءاللہ 6 ایسی آئی ڈیز ہیں جن کے اندر 6 یا اس سے زیادہ افراد ہماری کلاس میں شریک ہیں۔ بارک اللہ فیکم و احسن اللہ علیکم۔ اس پول کے ذریعے ہماری کلاس کے جو اور غالباً 100+ لوگ ہیں، 150 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے پولنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ تو بہرحال بارک اللہ فیکم و احسن اللہ علیکم۔ تو چلتے ہیں جی ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف، اور وہ ہے ہمارا موضوع
موضوع نمبر 34، ٹاپک نمبر 34 ہے دین اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین کے مختلف حربے۔ مشرکین نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تکالیف نہیں دی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کی راہ کے اندر مختلف طرح کی رکاوٹوں کو حائل کیا۔ وہ کون سی رکاوٹوں کو حائل کیا؟ جب وہ دلائل کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کر سکیں تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ نمبر 1، قریش کے سارے لوگ آئے ابو طالب آپ کے چچا کے پاس جو آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور دھمکی کے انداز میں کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکیے ورنہ ہم انہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ نمبر 2، ہر سال حج کے موسم میں جو لوگ آتے ہیں ان کے راستوں میں بیٹھ کر کہا کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک شخص تمہیں ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نعوذ باللہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، مجنون ہو گیا ہے، اس کی بات نہ سننا، یا کہتے وہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، اگر سنو گی تو فوراً سے تم پر اس کا جادو اثر کر جائے گا۔ نمبر 3، جسمانی اور ذہنی تکلیفیں دیتے جن کا تذکرہ گزرا۔ نمبر 4، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے نکلتے تو پیچھے پیچھے نکلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک کو چھوڑ دو، قیامت کے دن سے ڈرو، تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا، تو کہتے لوگوں اس کی بات نہ ماننا۔ 5واں ایک حربہ یہ استعمال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک ایگریمنٹ کرنا چاہا، ایک کمپرومائز ایگریمنٹ تھا کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنی فل محنت دین اسلام کے لیے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسلام کے پہلے ادارے دار ارقم کا قیام ہوتا ہے، یہ اسلام کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ نبوت کے 5ویں سال میں ہم پہنچے ہیں۔ دیکھیں 4تھے سال سے اعلانیہ دعوت شروع ہوئی تو یہ اگلا سال آ گیا، نبوت کا 5واں سال، یعنی مکی دور کا 5واں سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم بن نبی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ اور بنو مخزوم سے تعلق تھا، ان کے گھر کو دار ارقم کا نام آیا ہے سیرت کی کتابوں کو۔ ان کا گھر تھوڑا سا نا عام جو مکہ کی آبادی تھی نا، جو موجودہ بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اس کے اندر تقریباً مکہ مکرمہ کی آبادی ہوا کرتی تھی۔ اور جو دار ارقم تھا نا، یہ جو صفا والی طرف ہے نا، اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر تھا، مطلب آبادی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ ایمان بھی لا چکے تھے، ان کے گھر کو منتخب کیا کہ ہم وہاں پر جمع ہوا کریں گے تعلیم و تربیت کے لیے۔ اب نبوت کا 5واں سال ہے، اس سال ایک اور واقعہ پیش آیا اور وہ ہے ہجرت حبشہ کا واقعہ۔ اسباب کیا تھے؟ اسباب یہ تھے کہ مشرکین مکہ کے مظالم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام یہ مظالم برداشت کرتے کرتے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی حکم یا اشارے کے منتظر تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیں یا حکم فرمائیں تو مکہ کو چھوڑ کر کسی پرامن علاقے کی طرف ہجرت کر جائے، جہاں ہم دین اسلام پر عمل کریں اور کوئی ہم پر ظلم نہ کرے یا ہمیں روکے نہ۔ اسی دوران اسی عرصے میں سورۃ الکہف نازل ہوئی، سورۃ زمر نازل ہوئی۔ دونوں صورتوں کے اندر کئی اشارے تھے اپنے گھر بار کو اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تعلق سے۔ سورۃ کہف کے اندر حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت خضر کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، جو ایک اللہ پر ایمان لائے، ڈٹے رہے، استقامت دکھائی، گھر چھوڑنا پڑا، مال چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، ایک اللہ کو راضی کر لیا۔ یہاں تک کہ سورۃ زمر کی یہ آیت بھی نازل ہوتی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے احسان کیا، اچھے اعمال کیے،
احسان ہوتا ہے ہر عمل کا اعلیٰ ترین درجہ. جنہوں نے احسان کیا اس دنیا میں ان کا بدلہ بھی اچھا ہی ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب, اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بغیر حساب کے دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیا. وہاں کا حاکم تھا جی اصحمہ نجاشی. یہ ایک انصاف پسند حکمران تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائے. چنانچہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 16 لوگ جن میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں وہ سب کے سب حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. اور انہی 16 لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اور آپ کے داماد حضرت عثمان غنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے. لیکن کیا ہوا؟ رجب، شعبان، رمضان، شوال، چوتھا مہینہ آیا ان کی ہجرت کرنے کو کہ یہ لوگ واپس پلٹ آئے. پلٹنے کا سبب یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے یہ یا کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مکہ کے اندر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اور اکثر مشرکین ایمان لے آئے ہیں، تو اس وجہ سے مکہ کے اندر امن و امان قائم ہو چکے. سمجھائی؟ تو اب جب یہ والی افواہ پھیلی تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب حبشہ میں کیوں رکیں، واپس چلتے ہیں مکہ. یہ سب واپس مکہ آئے. لیکن جب مکہ آئے تو پتا چلا یہاں تو کچھ بھی نہیں بدلا، وہ تو افواہ تھی. اب دوسری ہجرت حبشہ کا وقت آ جاتا ہے اور اس کے اسباب کیا تھے؟ پہلی ہجرت حبشہ تھی مشرکین مکہ کے مظالم اور پھر اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے اجازت. دوسری جو ہجرت حبشہ ہوئی اس کے اسباب کیا تھے؟ مشرکین مکہ کے مظالم، حبشہ کے حکمران کا پہلی مرتبہ بڑا اچھا سلوک کرنا، اور اللہ کی طرف سے اب اجازت بھی تھی، جا سکتے تھے. لیکن اب کی بار مشرکین مکہ پورے چوکنا ہو چکے تھے کہ کسی بھی وقت مسلمان مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف جائیں گے. اللہ نے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا مسلمان ایک مرتبہ پھر سے تیار ہو گئے، اور اب کی بار صحابہ کرام کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی، جن میں 82 مرد حضرات تھے اور 18 خواتین تھی. لیکن اس کی بار جو مشرکین مکہ تھے وہ رکے نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ وہ سب کے سب انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ اب کی بار ہم اپنا ایک وفد اپنے کچھ لوگوں کو بھیجیں گے حبشہ کے حکمران نجاشی کے پاس کہ وہ جا کر ان کی شکایت لگائیں کہ یہ لوگ اصل میں فساد برپا کرنے والے ہیں اور یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ نجاشی کو ہم ان کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں تاکہ یہ ان کو بھی واپس لوٹایا جائے مکہ، اور آئندہ کوئی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا سوچے بھی نہ. سمجھائی نا آپ کو؟ یہ تھی حبشہ کی ہجرت. اب کیا ہوا جی؟ جب مشرکین مکہ پہنچے، جا کر نجاشی کو شکایت بھی لگا دی. اس نے مسلمانوں کے وفد جو 100 لوگ آئے ان کی بڑی عزت کی، ان کو ٹھہرایا، امن و امان دیا، ان کو بلا بھیجا اپنے محل کے اندر کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بڑے بھائی، مطلب ان کی بہترین حکمت اور دانائی دیکھیے کہ انہوں نے یہ صفائی نہیں دی کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں. انہوں نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی، یہ آیات بھی اور جو اگلی آیات ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں. جب انہوں نے یہ آیات پڑھی سورۃ مریم کی ابتدائی آیات جن میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، تو نجاشی نے ایسے خوبصورت الفاظ کہے. اس نے کہا ان ھذا، بے شک یہ کلام جو بھی میں نے سنا ہے،
والذی جاء بہ عیسیٰ، اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لائے تھے، لَيَخْرُجُ مِن مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ، یہ ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں. ان کی جو پھوٹنے کی جگہ ہے نا، جس طرح وہ روشنی پھوٹتی ہے، اصل میں وہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے یہ روشنی پھوٹ رہی ہے. مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ کا جو کلام تھا، انجیل وغیرہ، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی تھا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. ان دونوں کی جگہ اصل میں ایک ہی ہے. تو کیا ہوا؟ مشرکین مکہ کی وہ چال انہی کے خلاف ہو گئی. اب نبوت کا 6واں سال آ چکا ہے، مکی دور کا 6واں سال ہے جی. اس سال کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے جس سے اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں شخصیات اسلام قبول کرتی ہیں. مسلمانوں کو یہ عظیم خوشخبریاں ملتی ہیں. حضرت حمزہ جن کی پہلوانی، جن کا روب دبدبا پورے عرب کے اندر معروف تھا، اور حضرت عمر جن کی قوت، جن کی شجاعت، بہادری کے قصے عرب کے اندر مشہور تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اے اللہ، اسلام کو ان دو اشخاص میں سے کسی ایک کے ساتھ عزت عطا کر، یا ابو جہل عامر بن ہشام جس کا نام تھا اس کے ساتھ، یا عمر بن خطاب کے ساتھ. اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے نا، تو اس کو اسلام کے لیے پسند کر لے. تو حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو اللہ کو زیادہ محبوب تھا وہ حضرت عمر تھے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا. اور ظاہر بات ہے ابو جہل کو اللہ نے منتخب نہیں کیا اسلام کے لیے، وہ مرتے دم تک اپنے کفر پر باقی رہا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا کیا تجزیہ ہے حضرت عمر کے اسلام پر، کہتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، ہم جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہیں نا، ہم ہمیشہ ان کے اسلام لانے کے بعد سے ہمیشہ ہم اعزہ رہے. اعزہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب شان و شوکت والے، قوت والے، عزت والے ہم رہے جب سے حضرت عمر اسلام لائے. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے مشرکین مکہ میں اتنا دم نہیں رہا کہ کھلے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا سکے. لیکن آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو مسلسل یہ خدشہ رہتا کہ اب کھلے عام کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن وہ خفیہ پلاننگ کر کے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. آپ کے چچا ابو طالب نے بنو ہاشم، اپنے خاندان بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کر کے کہا کہ اگرچہ آپ ان پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن یہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے باپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے. جو ایمان نہیں بھی لائے تھے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ وہ جو ایک عربی قبائلی نظام تھا اس کی عصبیت، حمیت، غیرت باقی تھی. سوائے آپ کے چچا ابو لہب کے وہ مخالفت کرتا رہا اور مشرکین کے ساتھ ملا رہا. تو اب جب یہ واقعات آئے کہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب بھی آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام کو اللہ عزت عطا کر دیتے ہیں ان کے اسلام سے. مشرکین مکہ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو موضوع نمبر 39 ہے کہ مشرکین مکہ پھر ایک اور آخری چال چلتے ہیں، اور وہ آخری چال تھی جی بائیکاٹ، مقاطعہ. عربی میں کہتے ہیں مقاطعہ، اردو میں کہتے ہیں قطع تعلقی. بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے قطع تعلقی کر لو، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
مدد اور نصرت کرنے سے باز نہ آ جائیں، انکار نہ کر دیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس بائیکاٹ کا آغاز کب ہوا؟ نبوت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں. باقاعدہ اس کو تحریر کے اندر لکھا گیا کہ بنو ہاشم کی طرف سے کوئی بھی صلح کی آفر آئے گی تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. اب جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر شعب ابی طالب کے اندر محصور ہو جاتے ہیں. شعب اصل میں عربی زبان کے اندر شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے. اور ابو طالب کی طرف نسبت اس لیے ہے کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں اس گھاٹی کے اندر. مشرکین مکہ نے نہ صرف قطع تعلق کی بلکہ ظلم کی انتہا کر دی کہ کوئی کھانے کی چیز بھی اس گھاٹی تک نہ پہنچنے دیتے. کبھی کبھار کسی کے دل میں کوئی رحم آتا تو وہ کوئی چیز چوری چھپے رات کے اندھیرے میں وہاں کھانے پینے کی پہنچا دیا کرتا تھا، اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی. اس دوران بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو دعوت کا مرحلہ جاری رہتا، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے رہتے، یہاں تک کہ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا. 7 سن نبوت میں شروع ہوا، 8-9 میں جاری رہا، نبوت کا 10واں سال آ گیا. اب 10واں سال ہے، محرم کا مہینہ ہی آیا تو قریش کے بعض لوگ جو تھے نا ان کے دل میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے رحم آتا ہے، نرم گوشہ پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہشام بن عمر ہے، اس نے کہا اس ظالمانہ بائیکاٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس نے پھر دیگر وہ جن افراد کو جانتا تھا نا کہ جن کے دل میں کوئی رحم تھا، نرم دلی تھی، وہ ایک ایک فرد کے پاس گیا اور جا کر ان کو اپنے ساتھ ملایا. زہیر بن ابی امیہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا وہ آپ کے خاندان کے لوگ نہیں ہیں؟ یہ زہیر اصل میں حضرت ابو طالب کا بھانجا تھا، اس کی والدہ جو عاتقہ تھی وہ حضرت ابو طالب کی بہن تھی. تو کہنے لگا کیا وہ آپ کے رشتہ دار نہیں؟ آپ کے دل میں رحم نہیں آتا کہ ہم پیٹ بھر کر کھائیں اور ان کے بچے بھوک سے اتنا روئیں کہ ان کے رونے کی آوازیں مکہ کی آبادی میں سنائی دیں. مطعم بن عدی کے پاس گیا، اس کو بھی جا کر واسطہ دیا کہ دیکھیں آپ عبد مناف کی اولاد سے، خاندان تو آپ کا ہے. ابو البختری کے پاس گیا، زمع بن اسود کے پاس گیا، ان سب کو ایک ایک کر کے راضی کیا اور پھر سب کو بتایا کہ اگر آپ راضی ہوتے ہیں تو فلاں 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 بھی ہمارے ساتھ ہے. یہاں تک کہ یہ سارے لوگ 5 افراد راضی ہو جاتے ہیں کہ واقعتاً اس بائیکاٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب ذرا آپ حکمت عملی سنیے گا ان کی. اگلے دن محرم کا مہینے، نبوت کا 10واں سال ہے، بیت اللہ کے اندر جب مشرکین کی مجلس، جسے وہ دار الندوہ بھی کہا کرتے، جب وہ جسے وہ مطلب وہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی آیا، آگے چل کر آئے گا، جب ان کی وہ مجلس لگی نا تو زہیر نے سب سے پہلے بات شروع کی. اس نے کہا کیا خیال ہے 3-4 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، ان کے بچے روئے اور ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، ہم اپنے گھروں میں سوئیں اور وہ وہاں اس گھاٹی میں سوئیں، تو اس بائیکاٹ کا اب خاتمہ ہونا چاہیے. ابو جہل نے فوراً سے مخالفت کر دی کہ نہیں، اس بائیکاٹ کا اس قطع تعلقی کا خاتمہ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ پلاننگ پہلے سے ہو چکی تھی، پھر دوسرا شخص اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، 5واں اٹھا، ساروں نے باری باری اٹھ کر کہا نہیں جی ختم ہونا چاہیے. اب جب 5 لوگ اٹھے نا تو سارے کہنا شروع ہو گئے جی بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے. ابو جہل ہے تو بڑا زیرک انسان تھا، کہنے لگا امر دبر بلیل، یہ جو 5 لوگوں نے اٹھ کر مخالفت کی ہے نا اس بائیکاٹ کی، اصل میں یہ سارا معاملہ، یہ پلاننگ رات کے اندھیرے میں طے ہو چکی تھی. اس کو شک پڑ گیا کہ یہ پلاننگ ابھی کی نہیں ہے کہ ایک دم سے اتنے لوگ بائیکاٹ کے مخالف ہو جائیں.
اصل میں رات سے معاملہ طے شدہ تھا، پلانڈ ایک معاملہ تھا. اب یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ اپنے چچا ابو طالب کو کہتے ہیں کہ جا کر ذرا ان کو بتائیے کہ وہ ورقہ جو آپ نے لٹکایا ہوا تھا بیت اللہ کے اندر جس میں بائیکاٹ کی عبارت لکھی ہوئی تھی، اس کو ایک کیڑا دابا اس کو کھا گیا ہے، اور بائیکاٹ کا پورا صفحہ وہ کھا گیا ہے. صرف اس میں جو بسمک اللہم کے لفظ ہے، اللہ تیرے نام سے، صرف وہ لفظ باقی، اور باقی سارا بائیکاٹ کا ورقہ ہی نہیں رہا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا جاتا ہے. اور جب ابو طالب نے جا کر ان سے مطالبہ کیا کہ ذرا آپ نے اس ورقے کو دیکھو، تو واقعتاً پتہ چلا وہ ورقہ وہاں پر نہیں ہے یا اپنی حالت پر نہیں ہے. اسی بارے میں وہ آئے تھے کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو نشانی دیکھ کر اللہ پر ایمان لانا چاہیے تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کر لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ اعراض کرتے، دور ہٹ جاتے اور کہتے یہ تو وہی جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملہ ٹھہرا ہوا ہے اللہ کی طرف. تو موضوع نمبر 41 کی طرف چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کو پھر سے ایک مرتبہ دعوت توحید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی. اب قریش کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ابو طالب کی زندگی میں ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہد و پیمان کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر ابو طالب فوت ہو جاتے ہیں اسی طرح تو ہماری آپس میں یہ لڑائیاں کبھی ختم نہیں ہوں. وہ سارے مل کر آئے، آ کر ابو طالب کو مختلف طرح کی آفرز کی کہ ہم آپس میں کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، آپ کے بیٹے کو مال چاہیے تو ہم مال دے دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، جو آپ کے بھتیجے کی فرمائش ہے ہم اس پر چلتے ہیں. ابو طالب نے، چچا نے بھتیجے کو بلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اپنے سارے مطالبے آپ کے سامنے رکھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور پھر انہیں یہ بھی بتلایا کہ اگر تم اس کلمے کو مان لو گے، اس کا حق ادا کر دو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے، تو یہ دنیا جہاں کے خزانے تمہارے قدموں میں سمٹ آئیں گے، اللہ تمہیں عزت دے گا، تم عرب و عجم کے حاکم بنو گے. مشرکین نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے کہ ہم اپنی طرف سے مختلف آفرز کو لے کر آئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کو شروع کر دیا. اور ان کا یہی تعجب اللہ رب العزت نے سورہ صاد کی ابتدا میں ذکر کیا. آیت نمبر 5 کو دیکھیے ذرا. اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کہنے لگے کہ یہ کیسی دعوت ہے کہ یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو. ان ھذا لشیء عجاب، کتنی عجیب بات یہ کرتا ہے. ہمیں اگر اولاد چاہیے ہوتی ہے تو ہم فلاں کے پاس جاتے ہیں، رزق چاہیے ہو تو فلاں کے پاس جاتے ہیں، بارش ہو تو فلاں کے پاس جاتے ہیں، سفر کرنا ہو تو فلاں کے پاس جاتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ ساروں کو چھوڑ کر ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کی عبادت کرو. وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، سردار چل پڑے اور کہنے لگے انمشوا، چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودان باطلہ پر صبر کرو. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ ہے اصل بات. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ. اللہ اکبر. ہاں جی، چلیں چیٹ کے اندر بتائیے ذرا، ایکٹیو ہو جائیے. نبوت کا کون سا سال چل رہا ہے؟ ہم کہاں پر پہنچے ہیں؟ ٹاپک 41 مکمل ہو رہا ہے. نبوت کا کون سا سال چل رہا ہے جی؟ نبوت کا
مکی دور کا سال چل رہا ہے 10واں 10th. ماشاء اللہ. سسٹر مہناز ہیں، برادر عدنان انور ہیں، سب سے پہلی جن کی طرف سے درود شعاب آئے، اور جمیل قریشی صاحب ہیں، بارک اللہ فیکم. اور کل ماشاءاللہ 100+ لوگوں کی طرف سے جواب آئے. نبوت کا 10واں سال چل رہا ہے، جس سال کو کہتے ہیں عام الحزن. ہمارے کورس کا ٹاپک 42 ہے. اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن، غم کا سال، پریشانی کا سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بہت بڑی آزمائشیں آئیں اور پے در پہ آئیں. بائیکاٹ ختم ہو چکا ہے، 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے. رجب کے مہینے میں ابو طالب، آپ کے چچا ابو طالب وفات پا جاتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث طویل کہ جس میں حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ میرے چچا ابو طالب ایمان قبول کر لیں. صحیح بخاری کی حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور قرآن مجید کی وہ آیات ہیں نا، انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ پسند کریں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کے باوجود حضرت ابو طالب جو تھے آپ کے چچا، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ان کی وفات کے بعض روایات کے مطابق 3 دن، بعض روایات کے مطابق کچھ دن کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئی. یہ دونوں ایسی شخصیات تھی نا کہ جنہوں نے ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. مشرکین مکہ کے مظالم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب نے روکے رکھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال نچھاور کر دیا، اپنی تجارت، اپنا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اور ہمیشہ آپ کو تسلی دی اور آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. اب وہ چچا جو سمجھ لیجئے مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک حائل تھے، ایک دیوار تھے، جب وہ دیوار نہیں رہی تو مشرکین مکہ کی طرف سے مظالم پھر شروع ہو جاتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی مشرکین کو دعوت دیتے دیتے دیکھیں نا 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ان کی اکثریت ایمان نہیں لا رہی. چلے ایمان نہیں لانا تو جو ایمان لانے والے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، لیکن وہ اس سے بھی باز نہ رکتے، ہمیشہ تکلیفیں دیتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس رویے کو دیکھ کر اب نبوت کے 10ویں سال میں جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے قبائل کو دین اسلام کی دعوت دینے کا مرحلہ. اور اسی سال میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دوسری خاتون آتی ہیں وہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ذرا بتائیے جلدی کے ساتھ چیٹ میں بتائیے کہ حضرت سودہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بولے کتنی عمر مبارک تھی؟ اگر کوئی اٹھ کر آپ سے آپ کے نبی کے بارے میں یہ اعتراض کرے، کوئی بے دین قسم کا انسان، کوئی ملحد قسم کا انسان اگر یہ اعتراض کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شادیاں کرتے رہے، تو انہیں بتائیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کی حضرت خدیجہ سے، اور ان کی عمر تب 40 سال تھی، اور دوسری شادی آپ نے تب کی جب آپ کی عمر مبارک 50 سال کو پہنچ چکی تھی. وہ جو شادیوں کی عمر تھی یا جو انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر میں پہنچ چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ عورت سے شادی کی، حضرت سودہ بنت زمعہ. دیکھیں اگر ایسی بات ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی ان جوانی کے ایام میں شادیاں کرنے چاہتے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے؟ یا کیا کسی چیز کی کمی تھی؟ اللہ اکبر. لیکن وہ جو مدینہ کے اندر جا کر مختلف قبائل سے مختلف امہات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
نکاح کرنا، اس کے اندر اللہ کی طرف سے بہت بڑی حکمتیں تھی جو مدنی دور کے اندر ہم جا کے پڑھیں گے. یہ عمر رسیدہ تھیں. شروع کے اندر جو لوگ اسلام لائے تھے ان کے اندر یہ شامل تھیں. حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت ہوئی ان 100 لوگوں میں بھی یہ شامل تھیں. آپ بیوہ تھیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جنہیں حضرت سودا نے قبول کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جاتی تھی. اور دیکھیں یہ حکمت بھی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں کی پرورش کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بزرگ خاتون کی ضرورت تھی، اور وہ حضرت سودا تھے. نبوت کا 10واں سال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مکہ سے باہر نکل کر دین اسلام کی دعوت دیگر لوگوں کو، دیگر قبائل کو پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو یہاں پر ہم دعوتی اعتبار سے تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور عمومی اعتبار سے مکی دور کے چوتھے اور آخری مرحلے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی حدود سے باہر نکل کر دیگر قبائل کو دین اسلام کی دعوت دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کے ساتھ، زید بن حارثہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جاتے ہیں نبوت کے 10ویں سال میں. 10 دن تک طائف کے اندر قیام کیا. وہاں پر جو قبیلہ آباد تھا، قبیلہ ثقیف، اس کے سردار عامر بن عمیر ثقفی کے 3 بیٹے تھے، ان تینوں کے پاس گئے اور جا کر انہیں دین اسلام کی دعوت دی، ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی. طائف کے لوگوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، بلکہ آپ دیگر قبائل کے پاس باری باری یہ سب نے انکار کیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے. وہاں طائف کے ایک باغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہیں سے سیرت کی کتابوں کے مطابق اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ اپنی قوت کی کمزوری کا تجھ سے ہی شکوہ کرتا ہوں. وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ اپنی کمزوری کا، اے اللہ لوگ مجھے بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں، اے اللہ لوگوں کے سامنے اس کمزوری کا میں تجھ سے ہی شکوہ کرتا ہوں، اے اللہ تیرے سامنے ہی میں اس کمزوری کو رکھتا ہوں. یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. انت رب المستضعفین، اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے. انت ربی، تو میرا رب ہے. الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے سپرد کر رہے. الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت له الظلمات والصلوح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں. اور یہ جو دن تھا نا، اللہ اکبر، میری اور آپ کی ام المؤمنین حضرت عائشہ نے یہ پوچھا تھا، جو طویل حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آپ پر آیا؟ احد کا دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑتے ہیں، خون مبارک نکل آتا ہے، دانت زخمی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن سے بھی کوئی سخت دن آیا؟ صحیح بخاری کی حدیث کہنے لگے عائشہ وہ دن کیا تھا احد کا دن، اس سے کئی گنا سخت دن تو وہ تھا طائف کا دن. جس دن میں طائف کے سرداروں کے پاس گیا، عبد یلیل ابن عبد کلال کے پاس گیا، اس نے میری دعوت نہیں مانی.
پھر میں دیگر قبائل کے پاس گیا، سرداروں کے پاس گیا، لوگوں کے پاس گیا، انہوں نے میری دعوت نہیں مانی. نہ صرف دعوت نہیں مانی بلکہ انہوں نے میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے، مجھ پر سایہ کر رہا ہے. میں نے دیکھا تو وہ اصل میں بادل نہیں تھا، وہ جبریل امین تھے. مجھے پکارنے لگے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز وجل قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بات کو بھی سن لیا اور آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا اللہ نے وہ بھی سن لیا. اور اللہ نے میرے ساتھ یہ ہے ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، اللہ نے اس کو بھیجا ہے لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ مِنْهُ فِيهِمْ، تاکہ آپ اس کو جو آپ چاہتے ہیں وہ حکم دیں، یہ کر گزرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے پکارا، وَسَلَّمَ عَلَيَّ، اور مجھے سلام کہا. ثم قال یا محمد، پھر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قد سمع قول قومک لک وانا ملک الجبال وقد بعثنی ربک الیک لتأمرنی بامرک. اللہ نے مجھے بھیجے آپ کے پاس تاکہ آپ جو حکم چاہتے ہیں وہ دیں. ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں ان پر ان دو پہاڑوں کو ملا دوں تو میں یہ کر گزرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو، نہیں بلکہ میری خواہش تو یہ ہے، میری امید تو یہ ہے ان یخرج اللہ من اصلابہم، کہ اللہ ان کی صلبوں سے، ان ایمان نہ لانے والوں کی پیٹوں سے اللہ نکالے گا ان کو. من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور دیکھیے نا اس واقعے کے کتنے سال کے بعد طائف کے لوگ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، فوج در فوج. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. کتنے سال بعد جی؟ یہ واقعہ ہے نبوت کے 10ویں سال کا. 3 سال مکہ کے کاؤنٹ کیجئے، 8 سال مدینہ کے کاؤنٹ کیجئے، 8 3 11. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید، اللہ سے یہ یقین 11 سال کے بعد پورا ہوتا ہے. طائف کے لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور لیکن اللہ نے انہی کی پیٹوں سے محمد ابن قاسم کو بھی نکالا، جو کہ دین اسلام کی دعوت کو لے کر برے صغیر پاک و ہند میں پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، امید. اکثر جب کچھ دین کی دعوت کرنے والے مجھ سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے کسی مسجد میں یا کسی جگہ یا کسی علاقے میں محنت کر رہا ہوں، لوگ بدل ہی نہیں رہے، تو میں انہیں کہتا ہوں ان کی اولادوں پر محنت کیجیے، بچوں کو بلائیے، ان کو پڑھائیے، ان کی تربیت کیجیے. اگر یہ لوگ نہیں بدل رہے، برائیوں کو نہیں چھوڑے، تو ان کی اولادوں سے اللہ ایسے لوگ ضرور نکالے گا. اور ہمیں یہ طریقہ، یہ دعوت کا اسلوب کیسے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ یہ زندہ رہیں گے، اللہ ان کی اولادوں میں سے وہ بھیجے گا جو ایمان لائیں گے. چلتے ہیں جی موضوع نمبر 45 کی طرف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے پریشانی کی حالت میں واپس آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ پر کوئی ایمان نہیں لایا. نہ صرف ایمان نہیں لایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک بھی اچھا نہیں کیا. تو دیکھیں، ایک تو یہ تھی نا کہ جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا، لیکن یہ بھی تو پریشانی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب مکہ میں جا رہا ہوں. مکہ کے لوگ بھی پوچھیں گے ہاں جی طائف گئے تھے ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے، یا ظاہر بات ہے طائف سے خبر مکہ پہنچے گی کہ طائف کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا. اپنے نے تو کیا ہی کیا، جن کی اصلاح کے لیے گئے انہوں نے کیسا سلوک کیا. کتنی بڑی پریشانی ہے. لیکن اللہ کی طرف سے ایک عظیم تسلی یہ ہوتی ہے کہ طائف کے سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں پہنچے، وہاں پر قیام کیا. وہاں پر جنوں کی ایک جماعت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا. روایات کے مطابق فجر کی نماز میں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی
کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا، غور سے سنا، فقالوا انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، جن کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، وہ رشد و ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی تو شان ہے ہی بڑی بلند، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ تو اللہ نے کسی کو اپنی صاحبہ بنایا، اپنی زوجہ بنایا، وَلَا وَلَدًا، اور نہ ہی کسی کو اولاد بنایا۔ تو جنوں کے ایمان لانے کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف اور سورۃ الجن دو جگہوں پر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف انسانوں کی طرف نہیں بلکہ جنات کی طرف بھی ہوئی تھی۔ تو جنوں کی ایک جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو جنوں کے ایمان لانے میں حکمت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تسلی ہو جائے کہ چلیے اگر طائف کے لوگ ایمان نہیں لائے تو دیکھیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو ان کی طرف بھی بھیجا گیا ہے۔ اور وہ تلاش کے اندر تھے، جب وہ آسمان کی طرف جانا شروع کرتے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کان لگا کر کچھ آسمان کی خبریں سننے کے لیے، تو شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا، کان کی خبر، آسمان کی خبریں اب وہ کان لگا کر نہیں سن پا رہے تھے، تو انہوں نے کہا یقیناً روئے زمین پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے آسمان کے پہرے بڑھ گئے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اس کی تلاش کے لیے مختلف ٹولیوں کی صورت میں وہ زمین میں پھیل گئے تھے۔ یہ جو ٹولی آئی تھی نا مکہ مکرمہ کے قریب، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تلاوت کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا اچھا یہ ہے وہ واقعہ، اللہ اکبر، یہ ہے وہ واقعہ۔ اور سورۃ الاحقاف کی آیات کو سنیے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، جنات کہنے لگے اے ہماری قوم کے لوگوں، واپس جب گئے اپنی قوم کے پاس تو کہنے لگے اے ہماری قوم کے لوگوں، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کا جواب دو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ۔ کیا کرو گے؟ ایمان لاؤ۔ کیا ہوگا جب ایمان لاؤ گے؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب انہوں نے یہ آیات سن لیں تو وہ کیا ہوا؟ اپنی قوم کی طرف جب واپس پلٹے نا تو منذرین، ڈرانے والے، متنبع کرنے والے ہو کر واپس پلٹے۔ تو دیکھیے جی، جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے خوبصورت لقب سے پکارا، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ اور جنات خود بھی جب واپس پلٹے تو دعات اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے بن کر پلٹے۔ داعی کی جمع ہوتی ہے دعات، اللہ کی طرف بلانے والے۔ سمجھائی نا آپ کو؟ بڑا ہی پیارا مطلب جنات کا ایمان لانا، اور پھر ان کا وہ تصویر کشی۔ آپ لازمی سورۃ الاحقاف، سورۃ الجن کی ان آیات کو پڑھیے گا سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب طائف کے علاوہ دیگر قبائل جو مکہ کے دائیں بائیں ارد گرد قبائل آباد تھے ان کے پاس گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کو ون بائی ون دین اسلام کی دعوت دینے لگے۔ بنو عامر بن صعصع قبیلہ تھا، اس کے پاس گئے۔ بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، اس کے پاس غسان، سلیم، عبس، فزارہ، بنو نصر، دیگر قبائل کے نام سیرت کی کتابوں میں مجھے موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور جا کر ان کے بڑے سرداران سے گفتگو کرتے، انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے، کچھ اچھا سلوک کرتے، کچھ برا سلوک کرتے، اور کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر خاموشی اختیار کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ان قبائل میں سے کوئی بھی ایسا قبیلہ ہمیں نہیں ملتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ میرے ساتھ مل کر دین اسلام کی دعوت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ
اللہ آپ کے ذریعے اس روئے زمین پر دین اسلام کو غلبہ عطا کرے گا، آپ فلاح پا جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ کی اولادیں فلاح پا جائیں گی۔ تو کوئی قبیلہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر راضی نہیں ہوا، لیکن کئی اہم شخصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ سہیل بن سامت ہیں، ایاس بن معاذ ہیں، طفیل بن عامر دوسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، ضماد ازدی ہیں۔ اگر ہم ایک ایک کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دینا تو شاید سارا ٹائم اسی میں لگ جائے۔ تو بہرحال یہ مختصر کورس ہے، آپ کم از کم ان کے ایمان لانے کے واقعات کو ضرور پڑھیے گا۔ سیرت کی کتاب رحیق المختوم کے اندر بھی ذکر ہے، سہیل بن سامت کیسے ایمان لائے، ایاس بن معاذ کیسے، طفیل بن عامر کیسے، ابو ذر غفاری کیسے، ضماد ازدی کیسے ایمان لائے۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ نبوت کا 11واں سال آ جاتا ہے، مکی دور اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، حج کا موسم ہے، حج کا سیزن ہے، حج کے دن ہے، مختلف علاقوں سے لوگ مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ تو یثرب، اس وقت مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا۔ یثرب کے اندر 2 قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج۔ اس کے علاوہ جو یہود کے قبائل تھے ان کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے کل کے سیشن میں، کورس کے بالکل ابتدا کے اندر۔ یہود کے 3 قبائل، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، جو آباد تھے۔ اس کے علاوہ یثرب کے 2 قبائل اوس اور خزرج آباد تھے۔ اب جب ان کے لوگ بھی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے، بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے تھے ان کے آنے سے۔ تو خزرج سے تعلق رکھنے والے 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، اسلام کیوں قبول کیا؟ کہ اصل میں یہود سے وہ سن چکے تھے کہ ایک آخری نبی عنقریب آنے والا ہے، ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، آخری نبی آنے والا ہے۔ جب وہ آخری نبی آئے گا تو ہم اس آخری نبی کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف اور اس روئے زمین کے کافروں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور اس آخری نبی کا دین غالب آئے گا۔ تو خزرج کے لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لانا شروع ہو گئے، 6 لوگ ایمان لے آئے، اسعد بن زرارہ، عوف بن مالک، رافع بن مالک، عقبہ بن عامر، قطبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، خزرج سے تعلق ہے۔ اسی سال نبوت کے 11ویں سال میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ سے۔ تب ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوتی ہے تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ اور عرب کا وہ جو ماحول اور اس وقت کی خوراکیں اور عرب کا جو رہن سہن تھا، 9-10 سال کی عمر میں بچے بچیاں بالغ ہو جایا کرتے تھے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ کا نکاح ہوتا ہے، لیکن رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر ہوتی ہے۔ اب نبوت کا 12واں سال آ جاتا ہے، حج کے دن آتے ہیں۔ تو پچھلے سال نبوت کے 11ویں سال میں 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ نبوت کے 12ویں سال کے اندر 12 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آئے، اور 7 مزید لوگ تھے جو دین اسلام قبول کر چکے تھے ان 6 کی دعوت سے۔ اور ان کا تعلق بھی 2 کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، اور باقی 10 کے 10 افراد قبیلہ خزرج سے تھے۔ نہ صرف انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ ہم آپ پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کے ساتھ جب یہ واپس مدینہ پلٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو کہ اسلام کے پہلے سفیر اور اسلام کے باقاعدہ پہلے داعی کہلائے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے مکہ سے مدینہ بھیجا۔
کہ آپ جائیے ان لوگوں کے ساتھ اور جا کر ان کو تربیت کیجئے، ان کو دین اسلام کی دعوت دیجئے۔ اب جب اگلا سال آتا ہے اور یہ ہمارے کورس کا آخری موضوع ہے، ٹاپک نمبر 50 ہے جی، نبوت کا 13واں سال ہے۔ نبوت کے 12ویں سال میں جو بیعت ہوئی اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ عقبہ اس گھاٹی کا نام ہے جہاں پر یہ بیعت ہوئی تھی، یہ پہلی بیعت تھی، اس میں 12 لوگ تھے۔ نبوت کے 13ویں سال میں بیعت عقبہ ثانیہ دوسری بیعت ہوتی ہے، جس کے اندر کتنے لوگ شریک ہوئے؟ 75، جن میں 73 مرد حضرات تھے اور 2 اس میں خواتین تھیں۔ ذی الحجہ کی 12ویں رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھاٹی میں ملاقات کی ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عباس نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ 75 لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہیں اور باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن آپ کو اس بیعت کا مطلب بھی پتہ ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ تنگی ہو یا خوشحالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے، ضرورت پڑنے پر اپنا مال، اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے قربان کرو گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس فریضے کو سر انجام دو گے، اللہ کی راہ میں نکلو گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ شکیں اس بیعت میں شامل تھیں، مطلب حضرت عباس نے انہیں احساس دلایا تھا کہ انہیں پتا ہو۔ انہوں نے ان تمام شکوں پر سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اپنے سروں کو تسلیم خم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بہترین حکمت عملی اپنائی کہ ان میں سے جو 12 لوگ تھے نا، بڑے سردار ٹائپ کے جو 12 لوگ تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہی مطلب ایک رہنمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان 12 لوگوں کو نقیب مقرر کر دیا کہ یہ اپنی قوم کے جواب دہ ہوں گے، یہ اپنی قوم کی طرف سے کیا ہوں گے؟ جواب دہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توفیق سے 50 موضوعات مکمل ہوئے۔ تو ذرا بتائیے انشاءاللہ کل کے سیشن میں، آنے والے سیشن میں ہمارا ٹاپک 51 کہاں سے شروع ہوگا، جس کے اندر کیا تذکرہ ہوگا؟ ہجرت سے، ہجرت مدینہ اور اس سے پہلے کے مکہ کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، مطلب ہجرت کرنے کا ماحول بالکل بن چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، کیا واقعات پیش آتے ہیں ہجرت کے دوران، پھر ہجرت ہوئی تو کیا ہوا، اور کل سے انشاءاللہ مدنی دور شروع ہو جائے گا۔ تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے 2 سیشنز الحمدللہ مکی دور پر تھے جو اللہ کی توفیق سے آج مکمل ہوئے، اور انشاءاللہ آنے والے ہمارے 2 سیشنز مدنی دور پر ہوں گے جو کہ انشاءاللہ کل اور پرسوں کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کریں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہر سیشن کے آخر میں ہمارا ایک نقطہ تعلیم ہوا کرے گا۔ تو چلیے جی آج کا نقطہ تعلیم جانیے، سیرت سے متعلق نقطہ تعلیم۔ کیا دین کا علم آسان کرنا کیا بغیر مشقت کے ممکن ہے؟ بتائیے چیٹ کے اندر، دین کا علم آسان کرنا، کہ آپ یہ کہیں کہ میں سکون کی زندگی گزارتا رہوں اور مجھے سارا کا سارا دین بھی آ جائے، ہر چیز سمجھ بھی آ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ چلیے ایک واقعہ پڑھتے ہیں جو ایک عظیم محدث گزرے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے جب اپنی کتاب لکھی نا صحیح مسلم، اس کے اندر جو نماز کے اوقات کے بارے میں، نماز کے وقت کون کون سے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے اوقات کے بارے میں جو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، اس کی مختلف اسناد کو انہوں نے جمع کیا۔ اچھا، یہ جو اسناد کو جمع کیا نا، امام مسلم کے علاوہ کوئی ایسے امام نہیں ہے جنہوں نے اس ٹاپک سے متعلق تمام اسناد کو ایک جگہ پر جمع کیا ہو۔ اب ان اسناد کو جمع کرتے کرتے ظاہر بات ہے امام مسلم رحمہ اللہ کو
انہوں نے کیا کیا، بیچ کے اندر یہ قول لے کر آئے جو آپ کو دوسری لائن میں دکھائی دے رہے ہیں، لا یستطاع العلم براحت الجسم یا پھر براحت الجسد، جسم کی راحت کے ساتھ علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ میں راحت اور سکون میں بھی رہوں اور مجھے دین کا علم بھی آ جائے، تو نہیں ہے جی۔ تو امام مسلم نے ان اسناد کو، اسناد کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو سند ہوتی ہے کہ امام مسلم کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے، وہ جو ایک چین ہوتی ہے سلسلہ، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس صحابی سے سنا، اور صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو مطلب امام مسلم، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ امام مسلم نے باب چل رہے، ٹاپک چل رہے نماز کے بارے میں، اب نماز کے ٹاپک میں اس قول کو ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ حضرت عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر کا قول، یعنی حضرت یحییٰ بن ابی کثیر کا قول ہے جو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، ان کا یہ قول ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ جسم کی راحت کے ساتھ ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا مقصد تھا جی؟ تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اصل میں امام مسلم رحمہ اللہ جو تھے نا، وہ ان اسناد کو جمع کر کر کے اتنا تھک چکے تھے کہ انہوں نے شاید بعد کی امت کو یہ بتانا چاہا کہ دیکھیں، میں نے اگر ان اسناد کو تمام ایک جگہ پر اپنی کتاب صحیح مسلم میں جمع کیا ہے نا، تو یہ بغیر کسی مشقت کے نہیں کیا ہوگا۔ یقیناً اس کے لیے انہیں کتنے سفر کرنے پڑے ہوں گے، کتنی بھوک پیاس برداشت کرنی پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو لا یستطاع العلم براحت الجسد۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹائم آپ کا بہت زیادہ ٹائم آپ نے رکھا ہے سیرت کے لیے، کم و بیش 2 گھنٹے کا ٹائم آپ نے رکھا ہے، تو 2 گھنٹے کیا چیز ہے جی؟ اللہ اکبر۔ سیرت تو آپ بیٹھ جائیں، پوری زندگی سیرت پڑھے پڑھاتے ہیں، سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، سیرت کا علم ابھی باقی رہتا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا علم ہے۔ اس کو سیکھیے، اس کو سمجھیے، اس کو یاد کیجئے، اس کو اپنے سینوں میں جگہ دیجئے۔ تو الحمدللہ آج کی سیرت کلاس کے یہی 2 پیغام تھے۔ ایک شروع کے اندر ہم نے دعا پڑھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور آخر کے اندر یہ پتہ چلا کہ لا یستطاع العلم براحت الجسد۔ اللہ رب العزت اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے خیر کے کام پر کسی کی رہنمائی کی اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس کام کے کرنے والے کو ہے۔ تو جو کچھ آپ سیکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دگنا تگنا اجر و ثواب ملے، تو دوسروں تک ان معلومات کو، ان باتوں کو پہنچائیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ فیکم۔ اگر ایڈمنس کی طرف سے کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہے تو پلیز آپ کر سکتے ہیں۔